اللہ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 25 سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 49 اور 50 میں ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ عز و جل کے لیے ہی ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہتا ہے دونوں عطا کر دیتا ہے، یعنی بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے کچھ بھی عطا نہیں کرتا۔ انہ علیم قدیر، بے شک وہی علم والا اور قدرت والا ہے۔ ان دو آیات میں اللہ عز و جل نے فرمایا ہے کہ بے شک میں ہی زمینوں اور آسمانوں کا بادشاہ ہوں، جو چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے عطا کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں دونوں ہی عطا کر دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں کچھ بھی عطا نہیں کرتا۔ یہ اللہ عز و جل کی قدرت کا نظام ہے۔ جیسا کہ اللہ عز و جل نے حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام آپ کو صرف بیٹیاں عطا کی، بیٹے عطا نہیں کیے، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے صرف بیٹے عطا کیے، بیٹیاں عطا نہیں کی، اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے بیٹیاں بھی عطا کی اور بیٹے بھی عطا کیے۔ تو پتہ چلا کہ یہ اللہ عز و جل کی قدرت کا نظام ہے، انسان کے بس کی بات نہیں۔ لیکن آج کل کے دور میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی پیدا ہو جائے تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کی طرح وہ اپنی بیٹیوں کو زحمت سمجھتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی وہاں صفحہ ماتم بچھ جاتا، لوگوں کے چہرے اتر جاتے، چہرے سیاہ ہو جاتے۔ وہ بیٹی کو زحمت سمجھتے تھے، اپنے لیے وہ عیب سمجھتے تھے۔ لیکن قربان جائیں، جب مکی مدنی آقا بیٹیوں کے والی، بیٹیوں کے سروں پر چادر دینے والے، بیٹیوں کو مقام دینے والے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں سن لو، اے بیٹیوں کو زحمت سمجھنے والوں، بیٹیاں تو اللہ عز و جل کی طرف سے رحمت ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ جن کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ عز و جل نے 3 بیٹیاں عطا کی اور اس نے ان کی اچھی طرح پرورش کی، ان کو بڑا کر دیا، ان کی اچھی جگہوں پہ شادیاں کر دیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ میرے اتنا قریب ہوگا۔ اور ایک جگہ پہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ عز و جل نے بیٹی عطا کی پھر اس نے اسے دفن نہ کیا، یعنی زندہ دفن نہ کیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کو اس نے ذلیل نہ کیا اور اپنے بیٹوں کو بیٹی پر ترجیح نہ دی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑا پیار کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے میں محمد کو تکلیف دی۔ نبی علیہ السلام جب آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا گھر تشریف لاتی، نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کی پیشانی پہ بوسہ دیتے، ہاتھوں پہ بوسہ دیتے، اور نبی علیہ السلام اپنی صاحبزادی کو اپنی گود میں بٹھا لیتے۔ نبی علیہ السلام اپنی صاحبزادی کے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے۔ یہ ہمارے لیے سبق تھا، یہ ہمارے لیے ایک پیغام تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو اپنی بیٹیوں کی قدر کرو، بیٹیاں زحمت نہیں بلکہ بیٹیاں تو اللہ عز و جل کی طرف سے رحمت ہوتی ہیں۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ اگر بیٹیاں نہ ہوتی تو ماں باپ کے جنازوں پر کوئی رونے والا نہ ہوتا۔ بیٹے زمینوں کے وارث ہوتے ہیں،
جبکہ بیٹیاں وہ دکھوں کی وارث ہوتی ہیں۔ بیٹیاں تو قرۃ العین ہوتی ہیں، دل کا سکون اور چین ہوتی ہیں۔